آج ذوالحجہ کا مہینہ چل رہا ہے اور ذوالحجہ کے ابتدائی دن ہے۔ قربانی کے ایام قریب آ رہے ہیں، تو ان دنوں میں لوگوں نے، اہل اسلام نے اللہ رب العزت کی راہ میں جانوروں کو قربان کرنا ہے۔ جہاں پہ قربانیاں ہونی ہے وہیں پہ ایک جانور کا مسئلہ کھل جاتا ہے کہ جی جو 8 جانور اللہ رب العزت نے قربانی کے لیے کہے ہیں، کیا ان کے علاوہ بھی کٹے کی قربانی بھی کی جا سکتی ہے؟ کٹے کی قربانی حرام ہے، جائز ہے، واجب ہے، کیا کٹے کی قربانی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ اللہ رب العزت کے قرآن سے سمجھتے ہیں، اللہ رب العزت کے فرمان سے سمجھتے ہیں کہ مالک کائنات نے کن جانوروں کی قربانی کرنے کا حکم دیا ہے، کیا کٹا ان میں شامل ہے یا کٹا باہر ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بات ارشاد فرمائی ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ کہ اللہ رب العزت نے ہر امت کے لیے قربانی کے طریقے جو ہے وہ مقرر کر رکھے، اور ہمارے لیے امت محمدیہ کے لیے بھی قربانی کا ایک طریقہ کار اللہ رب العزت نے مقرر کر رکھا ہے۔ وہ طریقہ کار کیا ہے، کن جانوروں کی قربانی ہونی ہے، یہ بھی اللہ رب العزت نے قرآن میں بتایا۔ مالک کائنات نے فرمایا، ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، 8 قسم کے جانور ہیں جن کی قربانی آپ کر سکتے ہیں۔ کیا ان میں کٹا آ جاتا ہے کہ نہیں آ جاتا؟ اب جو جانور اللہ رب العزت نے فرمائے اور بتائے ہیں کہ 8 قسم کے جانور قربان کرنے ہیں میری راہ میں، وہ کون سے ہیں؟ اونٹ ہے، گائیں، بھیڑ بکری، اس کے مذکر اور مؤنث، یعنی نر مادہ کو آپ اللہ رب العزت کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں۔ اب ان جانوروں کے اندر تو کٹے کا نام و نشان نہیں ہے، کیا کٹا حرام ہے پھر قربانی کرنا؟ تو یہاں پہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ جی جو گائیں ہے نا، گائیں کے رشتہ داروں میں سے ہے کٹا، یعنی گائیں کی نسل میں سے ہی ہے کٹا، کیونکہ قرآن میں گائیں کا تذکرہ آیا ہے اور کٹا گائیں کے رشتہ داروں میں سے ہے۔ تو کیا یہ بات صحیح ہے کہ گائیں کے رشتہ داروں میں سے ہی کٹا ہے؟ تو دوستو یہاں پہ یہ بات سمجھیں کہ گائیں کے رشتہ داروں میں سے کوئی کٹا شٹا نہیں ہے، اور آپ کٹے کی قربانی بھی نہیں کر سکتے۔ جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ جی گائیں کی نسل میں سے ہے کٹا، وہ یہ بات سمجھیں، ذرا غور دیں، عقل سے کام لیں کہ جی اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ گائیں کی قربانی کرنی ہے۔ گائیں کا جو دودھ ہوتا ہے وہ پیلا ہوتا ہے اور پتلا ہوتا ہے، اور بھینس کا جو دودھ ہوتا ہے وہ گاڑھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور سفید مائل ہوتا ہے۔ اب جو گائیں کا گوشت ہوتا ہے وہ زردی مائل ہوتا ہے، پیلا ہوتا ہے، اور جو کٹے کا گوشت ہوتا ہے وہ لال کلر کا ہوتا ہے، ریڈ ہوتا ہے۔ اب جو گائیں ہیں وہ صفائی پسند ہے، اس کے ہاں صفائی نفس ایمان ہے، گائے کے ہاں وہ صفائی کو پسند کرتی ہے۔ اب جو کٹا ہے وہ صفائی کو پسند ہی نہیں کرتا، کٹا تو گندے جوہڑ کے اندر، گندے نالے کے اندر بھی گھس جاتا ہے۔ تو لہذا یہ باتیں سمجھیں، ذرا غور کریں، کٹا جو ہے وہ نہ گائے کے رشتہ داروں میں سے ہے، نہ گائے کی نسل میں سے ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے گائے کے ساتھ۔ جب اللہ رب العزت نے ان جانوروں کے بارے میں بتا دیا کہ آپ نے قربانی کرنی ہے، یہ موجود ہیں، پھر آپ کیوں کٹا کر رہے ہیں؟ پھر کیوں آپ کہہ رہے ہیں جی کٹے کی قربانی کرنی ہے؟ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو اپنا مفاد نظر آتا ہے۔ آپ کہتے ہیں جی کٹے کا گوشت جو ہے نا وہ بڑا لذیذ ہوتا ہے، آپ کو لذت چاہیے، آپ کو اللہ کی رضا اور خوشنودی نہیں چاہیے۔ اللہ کہتا ہے گائیں کرو، آپ اپنی لذت اور زبان کے ٹیسٹ کی طرف جاتے ہیں کہ جی اس کا گوشت اچھا ہے، اس کا گوشت اچھا نہیں ہے، گائے کے گوشت میں ٹیسٹ نہیں ہے، وہ اتنا اچھا نہیں بنتا، اور کٹے کا گوشت جو ہے وہ بڑا ٹیسٹی بنتا ہے اور بڑا مزیدار بنتا ہے۔ آپ اپنے ٹیسٹ کو دیکھتے ہیں، اللہ رب العزت کی رضا اور اس کی خوشنودی کو نہیں دیکھتے۔ تو یہ بات آپ سمجھ لیجئے، ذہن نشین کر لیجئے، جن لوگوں نے کٹا لے لیا ہے وہ کٹا بیچ دیں، فی الفور کٹا بیچ دیں، کٹا نہ لیں، کٹا بیچ کے گائیں خریدے، مذکر خریدے اس میں سے یا مؤنث سے، نر یا مادہ گائیں خرید کے وہ اللہ رب العزت کی راہ میں قربان کرے۔ آپ کے سامنے بالکل تفصیل کے ساتھ بات رکھ دی ہے، اللہ رب العزت توفیق دے کہ ہم اس پہ